تو میں نے پوچھا تو کہنے لگے مجھے نہیں پتا جی، تو وہ غائب ہو گیا۔ اور میں نے کہا بھائی شہباز آپ کو خواب آیا ہوگا، خواب میں؟ انہوں نے کہا نہیں، حقیقت میں مجھے انہوں نے جگایا، اور جگانے کے بعد انہوں نے میرے ساتھ 2 منٹ بات کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب وہ رات پھر آئے ہیں تو ساری رات میرے ساتھ باتیں کرتے رہے ہیں، اور باتیں کرتے کرتے مجھے نہیں پتا کہ دن ہو وہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئے؟ مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ آن کیمرہ قبر پہ آپ کھڑے ہیں؟ ہاں مجھے نظر نہیں آیا۔ دیکھیں کہ آپ کی چارپائی ادھر کون لے کے آیا ہے، تو باتیں کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے قاری صاحب آپ چلے گئے تھے، وہ رات پھر آ گئے تھے۔ ان کے استقبال کے لیے 10,000 سے زیادہ مسلمان پہلے کھڑے تھے ان کے استقبال کے لیے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی لہٰذا میں نے ادھر ہی ان کو غسل دیا، ادھر ان کو غسل دے کے کفن دے کے، اور میں ایمبولینس میں ڈالا، اور میں بالکل ریلیکس تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ ایس ایچ او صاحب نے کہا جی انشاءاللہ میں خود بھی جنازہ پڑھوں گا، نفری بھی دوں گا اور خود جنازہ بھی پڑھوں گا۔ اور صبح جب جمعے کا دن تھا، اور جمعے والے دن جمعے کی اذانیں ہو رہی تھی، تو اس بندے کی روح پرواز ہوئی۔ میرے ہاتھ میں تقریباً 50 فیملیاں مسلمان ہو چکی ہیں۔ وہ بندے ان کو نظر نہیں آئے، صرف شہباز مسیح کو نظر آئے تھے، جو پہلے مسیح تھا، اب محمد شہباز آئیے۔ مدثر کی باتوں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ جی وعلیکم السلام۔ قاری صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صفدر جی۔ صفدر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ میں لاہور شہر کے آخری گاؤں میں موجود ہوں۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو پہلے شہباز مسیح تھا لیکن اب محمد شہباز ہے، ماشاءاللہ بہت خوش قسمت ہے، بہت بڑا جنازہ ان کا ہوا۔ ان کا مسیح سے مسلمان ہونے کی ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ مجھے بتائیں کس طرح شخص آپ کو ملا، کس طرح آپ چرچ میں گئے؟ گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اسلام کی دعوت دی، اور اس کے بعد ملک پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا جنازہ ہوا ان کا، ایک مسیح برادری میں۔ تو مجھے بتائیں کس طرح آپ کو پتہ چلا؟ یہ جی میں ادھر میرا آنا جانا تھا اس گاؤں میں، تو یہ فریاد بھائی کے والد صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک بھائی مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ تو میں پھر ادھر آیا، اس کو دعوت بھی دی۔ اس نے کہا جی میں مسلمان تو ہو جاتا ہوں لیکن مجھے سنبھالے گا کون؟ تو میں نے کہا جی میں انشاءاللہ آپ کو میں خود سنبھالوں گا۔ گھر سے کیوں نکالا گیا؟ شہباز مسیح جو پہلے مسیح تھا، گھر سے کیوں نکالا گیا؟ اسے کو پتہ چلا؟ بس یہ نہیں پتا تھا، گھر والوں نے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اس سے چلا نہیں جاتا تھا، اور وہ اس کو پکڑ کے خانہ پیشاب بھی کروانا پڑتا تھا، اس سے چلا نہیں جاتا تھا، اس لیے وہ گھر سے نکلا اور چرچ میں آ کے بیٹھ گیا۔ اور چرچ میں آ کے بیٹھا تو چرچ میں بھی انہوں نے کہا جی آپ گندگی پھیلا رہے ہیں، لہٰذا آپ ادھر سے نکل جائیں۔ تو پھر ہم نے دعوت دی اس کو، تو وہ اسلام کے لیے ایگری ہو گیا، اور اس نے کہا جی میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں لیکن مجھے سنبھالے گا کون؟ تو میں نے کہا جی میں خود آپ کو سنبھالوں گا۔ اس نے کہا جی آپ کیسے سنبھالیں گے؟ مجھ سے تو چلا بھی نہیں جاتا، میں تو خود جو ہے وہ چل کے واش روم بھی نہیں جا سکتا، تو آپ کیسے سنبھالیں گا؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ میں آپ کو بڑا بھائی اور باپ کی جگہ پہ سمجھ کر میں آپ کو سنبھالوں گا۔ اور الحمدللہ میرے پاس یہ 12 دن میرے پاس ادھر رہے تھے۔ تو 12 دن کے بعد جمعہ رات کی رات جو ہے، یہ انہوں نے مجھے آواز دی، ساتھ مسجد کے میرا گھر تھا، تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ قاری صاحب۔ تو میں آیا جب، تو اس نے کہا جی کہ 2 بندے آئے ہیں، سفید پوش ہیں، لمبے اونچے ان کے قد ہیں، تو سفید پوش ہے، سفید کپڑے ہیں، سفید داڑیاں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ نہیں رہنا، صبح آپ نے اس جگہ سے چلے جانا ہے۔ اور میں یہ بتا دوں وہ جو بندے ان سے ملنے آئے وہ ان کو نظر نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ اس چیز کا گواہ بھی ہیں، ہم گاؤں میں موجود ہیں، یہ اس لیے فریم میں موجود ہیں کہ یہ بتانے آئے ہیں سیٹسفائی کے لیے، آڈینس کے لیے۔ وہ بندے ان کو نظر نہیں آئے، صرف شہباز مسیح کو نظر آئے تھے، جو پہلے مسیح تھا، اب محمد شہباز آئیے۔ اچھا، تو وہ جو بندوں کی کہانی تھی وہ کون تھے آپ نے پوچھا نہیں؟ تو میں نے پوچھا تو کہنے لگے مجھے نہیں پتا جی، تو وہ غائب ہو گئے۔ اور میں نے کہا بھائی شہباز آپ کو خواب آیا ہوگا، خواب میں؟ انہوں نے کہا نہیں، حقیقت میں مجھے انہوں نے جگایا، اور جگانے کے بعد انہوں نے میرے ساتھ 2 منٹ بات کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بات کرنے کے بعد میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ نا ایسے کرے آپ سو جائیں، تو صبح بات کریں گے۔ تو وہ نا ان سے چلا نہیں جاتا تھا، تو مسجد کے اس سائڈ پہ اس کونے میں ان کی چارپائی تھی، اور جب میں صبح آیا ہوں تو ان کی باتوں کی بھی آواز آ رہی ہے، اور ان کی چارپائی بھی اس سائڈ پہ تھی۔ اچھا، 4 بجے بھی ان کی اس طرف آ گئی؟ اس طرف، اور ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میں نے کہا بھائی شہباز آپ سے چلا تو جاتا نہیں، کیونکہ میں آپ کو پکڑ کے خانہ پیشاب کرواتا ہوں، کیونکہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کو خانہ پیشاب کرواتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا بھی آپ کی چارپائی میں نے ادھر بچھائی تھی، آپ ادھر سے ایسے ادھر کیسے چلے گئے؟ تو کہنے لگے بھائی مجھے نہیں پتا، وہ جب آپ چلے گئے تھے قاری صاحب اس وقت یہ دوبارہ پھر آ گئے تھے،
اور میرے ساتھ ساری رات باتیں کرتے رہے, مجھے دین کی باتیں سناتے رہے اور میرا دل لگا رہا ہے. وہ قاری صفدر صاحب کو وہ لوگ نظر نہیں آئے. اب قاری صاحب آپ کی کیا آبزرویشن تھی, کون لوگ تھے, اب دین اسلام کی روح سے کس طرح دیکھتے ہیں وہ؟ دیکھو جی, ہم اس کے بارے میں کوئی قیاس رائے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے, تو اس کے بارے میں ہم قیاس رائے نہیں کر سکتے. واللہ عالم کون تھے کون نہیں تھے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ سفید پوش ہیں, سفید داڑیاں ہیں, لمبے بڑے اونچے اونچے لمبے قد ہیں اور سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے. اور صبح جب جمعے کا دن تھا اور جمعے والے دن جمعے کی اذانیں ہو رہی تھی تو اس بندے کی روح پرواز ہوئی, فوت ہو گیا. سبحان اللہ. جس طرح ہی ان کی سفید پوش لوگوں سے ملاقات ہوئی تو جمعے کا دن تھا تو وہ اور ان کی روح پرواز ہوگی, بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ. اچھا بتائیے گا, جب ماشاءاللہ آپ جنازہ لے کر آئے تو آپ کس طرح ایمبولینس میں آ رہے تھے اور آپ کو جو ڈر لگ رہا تھا, وہ جو آپ کی فیلنگ تھی وہ بتائیں ذرا. بھائی میں نے ادھر اپنے جہاں میرے پاس رہ رہا تھا ادھر سے میں نے اکیلا جنازہ میں نے ادھر ہی ان کو غسل دیا, ادھر ان کو غسل دے کے کفن دے کے اور میں ایمبولینس میں ڈالا اور میں بالکل ریلیکس تھا, کوئی ڈر نہیں تھا, کوئی کچھ بھی نہیں تھا. اور الحمدللہ میں اس کو لے کے اکیلا ادھر سے لے کے آیا. تقریباً کوئی ادھر سے تقریباً 5 سے 10 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے جہاں میں اکیلے ان کی میت کو لے کر آئے. میں اکیلا میت کو لے کے. آپ جب کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈر خوف بھی تھا, کوئی معاملات ایسے بھی تھے, ڈر کیوں تھا؟ دیکھو ڈر تو لگتا ہے نا, کوئی رشتہ دار آ جائیں, برادری والے آ جائیں, وہ مجھے مار دیں. اکیلا ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس رہ رہا ہے, یہ بھی ان کو پتا تھا کہ فلاں جگہ پہ رہ رہا ہے. تو اس وجہ سے کہ وہ آپ نے اسے مسلمان کیا تھا. جی, ڈر اس وجہ سے اس کو میں نے مسلمان کیا. ادھر گاؤں میں ان کی برادری تھی جہاں لے کے آ رہا تھا میں. تو جب آپ دفین کے لیے آئے تو پولیس نے کتنا کوآپریٹ کیا, آپ بتا رہے تھے. یہ جی الحمدللہ میں تو ان کا شکریہ ادا کروں گا تھانے والوں کا کہ جن کے پاس یہ گاؤں والے چل کے گئے, ہم چل کے گئے تو انہوں نے الحمدللہ ہمیں پروٹوکول دیا. انہوں نے کہا جی انشاءاللہ, ایس ایچ او صاحب نے کہا جی انشاءاللہ میں خود بھی جنازہ پڑھوں گا, نفری بھی دوں گا اور خود جنازہ بھی پڑھوں گا. وعلیکم السلام. سر ماشاءاللہ آپ نے محمد شہباز کا جنازہ خود پڑھا؟ جی میں نے بذاتی ہی خود پڑھا. تقریباً 10,000 بندے شامل تھے ان کے جنازے میں. سبحان اللہ. 10,000 بندہ جنازے میں شامل تھا اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور ان کا جنازہ تقریباً رات کے 10 بجے ادا کیا ہے. رات کے 10 بجے عشاء کے بعد. عشاء کے بعد. اور ان کے استقبال کے لیے میں بذاتی ہی خود جامع مکی مسجد کا خطیب ہوں. ان کے استقبال کے لیے 10,000 سے زیادہ مسلمان پہلے کھڑے تھے ان کے استقبال کے لیے. سبحان اللہ. اس سے بڑی کیا ہو سکتی؟ رات کو 10:30-11 بجے ہم نے ان کے اس جنازے میں پڑھ کے یہاں لا کر ان کو دفن کیا ہے مسلمانوں کے طریقے پہ. اس سے پہلے ماشاءاللہ کوئی ایسا مسیح برادری جو مسلم ہوا, اس سے پہلے اتنا بڑا جنازہ کبھی آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا, اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اب مجھے محمد شہباز ہیں ماشاءاللہ, تو کس طرح یہ قاری صاحب نے ان کو دعوت دی, کس طرح پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا ان کو دعوت دی؟ یہ بھائی محمد شہباز پریشان تھے اور کچھ بیمار بھی تھے, تو ہمارے والد صاحب کے پاس آئے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. پھر ہم بھائی صفدر کو بلا کر لائے, ان کو فون کیا, ان سے رابطہ کیا, پھر یہ آئے ہمارے پاس. پھر ان کو ہم نے اکٹھا بٹھایا ایک جگہ پر, ایک بیٹھک کے اندر. کافی لوگ تھے, یعنی تقریباً 15-20 لوگ تھے آپس میں, کیونکہ گاؤں کا مسئلہ تھا, برادری کا ان کا مسئلہ تھا, پھر ہمارے محلے کا تھا, گھر کے قریب تھا, اس لیے ہم نے کافی بندوں کو اکٹھا کیا. پھر ہم نے اس کی ایک تحریر بنائی. تحریر بنانے کے بعد اسٹام ہوا, اسٹام کر کے پھر ان کو بتایا, پھر انہوں نے مسلمان کیا الحمدللہ. پھر اتنا بڑا جنازہ تھا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تقریباً ماشاءاللہ جنازہ ان کا 10,000 سے اوپر لوگ تھے, تو الحمدللہ بہت رونق تھی. وہ لوگ آئے جو کبھی زندگی میں نہ دیکھے ہوں. قاری صاحب یہ آپ ماشاءاللہ مسلسل لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ اپنے نیک لوگ بندے چن لیتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو پریشانیاں کہاں دیکھتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں پریشانی کا معاملہ سامنے فیس کرنا پڑا. دیکھو جی مدثر بھائی, الحمدللہ میرے ہاتھ پہ تقریباً اس وقت میرے سسر کے فوت ہونے کے بعد, کیونکہ ان کے ہاتھ پہ تقریباً 2,500 بندہ مسلمان ہوا تھا, اور ان کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ بیٹا میں یہ درخت لگا کے جا رہا ہوں اور اس کو آپ نے پانی دیتے رہنا ہے. اور الحمدللہ اس وقت تک میرے ہاتھ پہ تقریباً 50 فیملیاں مسلمان ہو چکی ہیں. اور ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے مسجد شروع کی, الحمدللہ مسجد بنا رہا ہوں. اور میرا گھر دیکھیں گے تو گھر کو ہم ترجیح نہیں دے رہے, ہم مسجد کو ترجیح دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر بن جائے, اللہ کا گھر تیار ہو جائے. تو الحمدللہ مدثر بھائی آپ یہ مسجد کو دیکھ بھی رہے ہیں, دیکھیں گے بھی, تو آپ کا دل بھی خوش ہوگا کہ دیکھو
हम ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को इस इस्लाम की तरफ ला रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। जब मैंने मस्जिद शुरू की थी तो उस वक़्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मैंने 2 लाख की कमेटी डाली और मैंने मस्जिद शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद जो है वो तकरीबन प्लस्तर हो गए हैं और दरवाजे लगने वाले। ये तो बखूब जब वीडियो देखेंगे, जो भाई देखेगा वो खुद ही अंदाज़ा कर ले। चले जी, गारी सफदर साहब का नंबर चला रहा हूँ, आप रब्ता कर सकते हैं। मुसलसल दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, फेस पोस्ट जो हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनसे रब्ता करें ताकि ये अपने मामला इसी तरह लेके चल सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।